السلام علیکم یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو بیسیکلی آج میں بات کروں گا ان پروفیشنلز کے بارے میں، کیونکہ میں بھی ایک انجینئر ہوں اور لاہور کی نمبر 1 یونیورسٹی UET لاہور سے گریجویٹڈ ہوں. تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں اور ان سینئرز کو مخاطب کر کے یہ بات کر سکوں کہ جو اس وطن عزیز کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں اس سال 2022 کے اندر کہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. جو چیزیں 75 سال سے چل رہی تھیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. پولیٹیشنز جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک چلاتے ہیں، لیکن ملک پیچھے بیٹھ کے کوئی اور لوگ چلاتے ہیں. تو اس مرتبہ بات آئی ہے ان کے اوپر، وہ لوگ بری طرح ہوئے ہیں ایکسپوز. تو اب وہ کریں گے یہ کہ وہ اس سسٹم کا مقابلہ کھل کے تو کر نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس سسٹم سے اب جان چھڑائیں گے. تو جب وہ اس سسٹم سے جان چھڑائیں گے تو بے تحاشا اپرچونٹیز نکلیں گی، اور جب اپرچونٹیز نکلیں گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو ہونے چاہیے نا ان اپرچونٹیز کو گریب کرنے کے لیے. آپ کو میں کئی ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور اب وہ کہاں پہ ہیں. ہمارے نیبر میں چین ہے، کہاں سے شروع کیا اور اب دنیا کی اکنامک سپر پاور ہے. سنگاپور کہاں سے شروع کیا، اب جو ہے نا وہ ایشیا کے سب سے بہترین امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے. بہت سارے ملک، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، یورپ، بہت زیادہ یورپ ریولوشن کون نہیں جانتا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں اس ملک سے بھاگ جانے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس ملک میں سٹینڈ کریں، ہم فائٹ کریں. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو باہر کوئی آپ کی آئیڈینٹی نہیں دینے لگا. اگر آپ محنت کر کے ان کی نیشنلٹی لے بھی لیں گے تو آپ کو وہ ایز اے سوسائٹی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی نہیں وہاں پہ ایکسیپٹ ہوتے، یا ہمیں وہاں پہ رہنے کی وہ جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں اپنے ملک میں آتا ہے. تو اگر ہم اسی ملک کو ٹھیک کریں، اسی ملک کے اندر بیٹھ کے تو اسی ملک کو سسٹم سنبھالنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہوگی اور ہمارا ملک بڑھے گا. اور دیکھیں میری بات سنیں، ملک جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس اتنا جغرافیہ ہی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس. ہمارے پاس ہر طرح کی یہاں پہ اپرچونٹی ہے. اگر ہم اس کے اوپر سے یہ جو گندی چیزیں سسٹم کو چپکی ہوئی ہیں اگر وہ اتار دیں تو بہت ساری اپرچونٹیز جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی نظر آئیں گی. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی نیت A1 ہونی چاہیے. آپ کی نیت کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو مرضی ہو جائے ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں تب آپ اپنا وہ پوٹینشیل انلاک کرتے ہیں جس سے آپ کو سکسیس ملتی ہے. تو سب سے پہلے قائد اعظم کا وہ کال ذہن میں رکھیں جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ کو اور ہمیں کوئی ایسی جگہ صرف ایک زمین نہیں چاہیے جس کے اندر ہم رہ سکیں، بلکہ ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامک مورل ویلیوز اور اقدار کے حساب سے اپنا رول امپلیمنٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. نمبر 2، یہ سسٹم اتنا بدبودار ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. یہ سسٹم اس طرح کہ آپ کے اوپر ہتھ کنڈے لگائے گا کہ آپ گیو اپ کریں گے. تو اس سسٹم کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کو جوائن کریں. پاکستان کے اداروں کو جب آپ جوائن کریں گے تو آپ اس سسٹم کو سمجھیں گے سسٹم میں رہتے ہوئے، اور جب آپ سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو سمجھیں گے تبھی آپ سسٹم کی ریمیڈی سب سے زبردست قسم سے تیار کر سکیں گے. اور فائنلی جب ہم یہ کرتے جائیں گے تو دیکھیں میری بات سنیں، نا امیدیاں آتی ہیں، سٹرگلز آتی ہیں، تانے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نجی مسئلے بھی آ جاتے ہیں. تو ان سارے مسئلوں کو اگنور کیجئے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس وقت سب سے بڑے بحران میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے گھریلو بحران. گھریلو بحرانوں کو، گھریلو کریکٹروں کو، گھریلو سیاستدانوں کو، جو کہ ہر وقت جن کا نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گھر میں سیاست کرتے رہیں، گھر کے کریکٹرز کو آپس میں لڑاتے رہیں یا گھر کے کریکٹرز کو کرٹیسائز کرتے رہیں. تو خدا کے واسطے ان کریکٹرز کو اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان سے جو ہے نا جان چھڑوائیں یا ان کو اگنور کیا کریں، کیونکہ ان کو اگنور کرنا ہی ان کا اصل مکافات ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرا یہ ایک آخری میسیج ہی سمجھیں کہ اسٹے ان پاکستان، بی ود پاکستان. اللہ حافظ.